اہل بیت سے محبت، اہل بیت کے زبانی اور آیات قرآن، کیونکہ پہلے ہوتی ہے ایک دعویٰ، ہر بندہ کہتا ہے یہ چیز میری، ایک جگہ ہے ان کے دو دعوے دار ہیں، لیکن ایک کے پاس پورے کاغذات ہیں، دوسرے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جگہ میری۔ تو جب فیصلہ حاکم کے پاس جائے گا تو وہ جگہ اس کو ہی ملے گی جس کے پاس کاغذات ہوتے ہیں مکمل جگہ کے، اور جس کے پاس کاغذات نہیں ہوتے ہیں وہ شرمسار ہو کر اور واپس لوٹ جاتا ہے۔ تو ہم دلیل کے محتاج ہیں، ہمارے پاس اللہ کا کتاب موجود ہے، ہم فیصلہ اللہ کے کتاب سے جب کریں گے تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ ہم اہل بیت کی محبت کی دعوے دار ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبانی سے ہم سنتے ہیں کہ محبت کرنے والے کون ہیں۔ نہج البلاغہ اور نصیحت اور حکم نمبر 96 یعنی 96، وقال علیہ السلام ان اولى الناس بالانبیاء عالمہم بما جاؤوا به۔ آپ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ انبیاء کرام کے نزدیک وہ ہوتے ہیں، ان سے محبت کرنے والے وہ بندے ہوتے ہیں۔ دیکھو نا، ایک دلیل ہے ان کی زبانی کہ وہ قریب ہوتے ہیں جو ان کے پروگرام کو جو وہ لے کر آئے ہیں ان کا علم رکھتے ہیں، وہی انبیاء کے محبت کے دعوے دار ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم تلا، اس کے بعد اللہ کے کلام کی آپ نے ایک آیت تلاوت کی۔ دیکھو نا، اہل بیت قرآن کی آیت پڑھ کر دلیل لے کر ہمیں سمجھا رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوا وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ تحقیق ابراہیم علیہ السلام کے وہ نزدیک ہے جو وہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، اس کے قانون پر ہیں، اس کے تابع داری پر ہیں، اس کا کہا مانتے ہیں، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کا کہا مانتے ہیں وہی ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک ہے، وہی ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرمایا؟ اللہ کے کلام کا دلیل لیا، سہارا لیا اہل بیت نے۔ تو یہ میرا نبی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ہے، کیونکہ یہ تو وہی چیز لے کر آیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، اور ایمان والے اس چیز کی تابع داری کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آیا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ ان ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من اطاع اللہ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا وہ ہے، قریب وہ ہے، پیار کرنے والا وہ ہے جو اللہ کا فرما بردار بندہ ہے۔ وہی
اللہ کے رسول سے بھی محبت کرنے والا ہے. جو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے ہمارا تو وہ چاہے وہ ہمارے خاندان کا ہو نہ ہو، چاہے ہمارے دشمن سے ہو، پھر بھی وہ ہمارا دوست ہے. ان عدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم من عصا اللہ. ہر وہ بندہ، دیکھو نا، عدو دشمن کا لفظ ہے. ہر وہ بندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہی تو علی کا دشمن، وہی تو 12 اماموں کا دشمن ہے، وہی تو ہر نیک صالح کا دشمن ہے. وَإِن قُرْبَتْ قَرَابَتُهُ، چاہے قریب سے قریب رشتہ دار کیوں نہیں ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دعویٰ دے دیا، فرمان دے دیا، اللہ کی قرآن کی آیت پڑھ کر آپ نے فرمایا کہ وہی ہے. کیونکہ یہ کتاب نہج البلاغہ صفحہ نمبر 837 اور نصیحت اور حکم نمبر 96 کھول کے پڑھو. آگے چلو، پھر اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کتاب میں نہج البلاغہ میں فرماتا ہے، یہ نصیحت اور حکم نمبر 316. وقال علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے، انا یعصوب المؤمنین وما والمال یعصوب الفجار. میں یعصوب کیا کہتے ہیں؟ وہ جو یعنی مکھی ہوتی ہے، شہد کی مکھی، اس کا سردار ہوتا ہے نا. وہ شہد کی مکھی جو ہے وہ اپنے سردار کے پیچھے ہوتی ہے. وہ جہاں جاتا ہے تو مکھیاں ان کے پیچھے اس طرف جاتی ہے اور وہاں وہ جو ہے نا گھر بناتے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اللہ نے اس کو دماغ دیا، کیا عقل دیا، کیا ان کا شان ہے، کیا اہل بیت کا شان ہے، کیا اللہ نے ان کا رتبہ فرما دیا کہ وہ کہتا ہے ہم مومنوں سے ایسے ہیں، مومن ہم سے ایسے ہیں جیسے شہد کی مکھی اپنے سردار کے پیچھے ہوتی ہے. ہمارا حکم اس کے لیے ایسے ہوتے ہیں، جو ہم اس کو کہتے ہیں وہ مانتے ہیں، ہماری تابعداری کرتے ہیں. اور المال یعصوب الفجار، اور جو بے دین ہے، گناہگار ہے، دین سے دور ہے، بے حیائی بچڑائی میں ہے، ان کا سردار جو ہوتا ہے مال ہوتا ہے. کیا فرمایا؟ کیسے حکمت عملی سے بات کر رہا ہے. کھولو کتاب، یہ 316 نصیحت اور حکم نمبر 316 صفحہ نمبر 912 نہج البلاغہ. تو میرے بھائی ہم اندازہ کریں تو ہم اگر سوچیں گے تو ہمیں ہر چیز مل جائے گی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وصیت کی. وہ اس ٹائم پر وصیت نمبر 23 یہ اس وقت وصیت کی جب ابن ملجم نے ضرب لگائی اور حضرت علی شہادت ہونے سے چند لمحے پہلے. یہ بھی کون سا کتاب؟ نہج البلاغہ، وصیت نمبر 23 یعنی 23. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتا ہے؟ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز میں بھی شریک نہیں کرنا. کیا وصیت کرتا ہے؟ یعنی آخری وقت کی وصیت ہے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کسی ذرے برابر بھی کسی چیز میں شرک نہیں کرنا ہے. تو وہ پہلے پڑھا کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے، تو ہمیں شرک کا پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے سمجھیں گے. اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو ضائع کبھی بھی نہیں کرنا، کیونکہ وہ چراغ میں سے روشنی ہے، وہ چراغ ہے، اس کو ہمیشہ روشن رکھنا، اس کو بجھا نہیں دینا۔ یہ حضرت علی کا آخری وصیت میں حکم ہے کہ نبی کے سنت کو، چراغ کو سدائی روشن رکھنا، اس کو کبھی بھی بجھا دینا نہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، اللہ کی تابعداری کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق۔ میرے دوستو، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ یہ تو چند باتیں ہیں، انشاءاللہ تعالی اگر آپ سنیں گے تو بہت خزانہ ہے جو اہل بیت نے فرمایا ہے، ہمیں اہل بیت نے ہمیں سنایا ہے، اور ہم اہل بیت نے ہمیں وصیت کی ہے، 12 اماموں نے ہی وصیت کی ہے، ساروں نے یہی کہا کہ اللہ کے در پر چلے آ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ اگر اللہ نے ہاتھ نکالیا تو پوری کائنات کٹے ہو جائے تو تیرا مددگار نہیں بن سکتا ہے، کیوں کہ اللہ سے ہر ایک نے تمنا کی ہے کہ اللہ تو ہماری مدد کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے تمہاری امیدیں بھی اللہ میں ہونی چاہیے، تمہاری محبت بھی اللہ سے ہونی چاہیے، تمہارا خوف بھی اللہ سے ہونی چاہیے۔ یہ بہت ساری حدیثیں آپ نے پیش کیا ہے، قربان جائے ان ذات پر جس نے کھول کھول کے پیش کیا ہے۔ تو بیٹے، میرے بھائی، میرے رشتہ دار، یار خدا را دلیل کے پیچھے جاؤ، جو اللہ بھی بتا رہا ہے، اللہ کا محبوب بتا رہا ہے، اہل بیت بھی بتا رہا ہے، اپنے خواہشات کے پیچھے مت جاؤ، کیونکہ رب کائنات فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ ان کو نہیں دیکھے جو اپنے خواہشات کے پیچھے جا رہے ہیں اور خواہشات کو اپنا اللہ مانا ہے، اللہ قبلہ مانا ہے، ہر چیز اپنے خواہشات کی، جو اس کا نفس کہتا ہے، جو دماغ کہتا ہے وہاں چلتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کل انعام بل ہم ذل، یہ تو جو ہے جانور ہے، مگر جانور سے بھی یہ بدتر ہے، جانور بھی وفادار ہے، جس کا کھاتا ہے اس کا نیمک ادا کرتا ہے، کتا ہے سارا دن مالک کے گھر پر بیٹھا ہوا ہے، وہ جانور بھی اللہ کا وفادار ہے، لیکن انسان تو اپنے مالک سے وفاداری نہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہے جو اپنے خواہشات کے پیچھے جاتے۔ تو ہم فیصلہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تو چند دلیل دیے ہیں، پورا قرآن بھرا ہوا ہے، پورے حدیثیں بھرے ہوئے ہیں۔ جھوٹی دعویٰ بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا ہو اور کرنے کی وفا ہو۔ اللہ کی بھی بات نہیں مانے، اللہ کے محبوب کی بھی بات نہیں مانے، اہل بیت کی بھی بات نہیں مانے، تو بات مانیں گے کس کی؟ تو ہم کم سے کم اندازہ لگائیں، تو ماننا تو ہے نا کسی نہ کسی کو۔